بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرک کے بعد بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ فرمان الہی ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور عبادت کرو صرف اللہ کی اور مت شریک ٹھہراؤ ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص اپنے ماں باپ کو تکلیف دے گا جنت اس پر حرام ہے۔ نسخہ اعلیٰ جو کرتا ہوں بیاں، ہو مفید خلق اے رب جہاں۔ خدا، رسول، والدین اور اساتذہ انسان کے چار مقدس رشتے ہیں۔ خدا اور رسول کے بعد والدین کا رشتہ اہم ترین ہے۔ والدین کو اپنی اولاد کا مجازی رب قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں اپنے حقوق کو بیان فرمایا ہے، وہاں والدین کے حقوق کی نشاندہی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین اللہ تعالیٰ کی حقیقی شان ربوبیت کی مجازی مثال ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی تمام مخلوق کی نشو و نما کے لیے انتظام فرما دیا ہے، اسی طرح والدین اپنی اولاد کی پرورش کے لیے ضروری سامان مہیا کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے والدین کے قدموں کی خاک کو سرمہ چشم بنائیں اور ان کی خوشنودی کے لیے ہر وقت کوشاں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور حکم دیا تھے رب نے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کر اور احسان کر والدین سے۔ اگر تیری موجودگی میں ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کبر سنی کو پہنچے تو انہیں اف تک نہ کہہ، ان سے سخت لہجہ میں بات نہ کر، بلکہ ان دونوں سے ادب کے ساتھ پیش آ اور بچھا دے ان دونوں کے لیے بازو عاجزی کا رحمت سے، اور کہے اے میرے رب ان دونوں پر رحمت کر جیسا انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا۔ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ اگر تم اپنی اصلاح کرنے والے ہو جاؤ گے تو وہ یقیناً رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 23 تا 25۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور ان کا شکریہ ادا کرو۔ القرآن۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت اور خدمت ہمارا فرض ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں آنے کا حقیقی سبب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اسے پیدا کیا، اور ظاہری سبب والدین ہیں جن کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہوا۔ اس لیے ہمیں خدا کی عبادت اور شکر گزاری کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری اور شکر گزاری کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاک آلودہ ہو ناک اس کی، خاک آلودہ ہو ناک اس کی، خاک آلودہ ہو ناک اس کی۔ عرض کیا گیا کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص کے پائے اپنے ماں باپ کو نزدیک بڑھاپے کے، ایک کو ان میں سے یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت اور اطاعت کر کے بہشت میں نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت اور خدمت بہشت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے۔ ان کے حکم حدودی سے انسان پر بدبختی مسلط ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ چیز خدا کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ والدین کی خدمت، تواضع اور اطاعت سے بے اعتنائی برتنے اور پہلو تہی کرنے والوں کی ناک خاک آلودہ ہو جاتی ہے، یعنی وہ رسوا ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت نہ کرنے والوں کو سختی سے ڈانٹا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ناک کی عزت اور حرمت کے لیے ہم ہر چیز قربان کر دیتے ہیں۔ بیاہ، شادیوں اور تجہیز و تکفین کی رسومات پر پانی کی طرح دولت لٹاتے ہیں تاکہ ہماری ناک نہ کٹ جائے، لیکن خدا کے رسول کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر
یہ ناک والدین کے حضور سرخرو نہیں ہے تو پھر خدا کے سامنے یہ ناک خاک آلودہ ہوگی۔ دنیا میں خاک کوئی کتنی عزت اور آبرو کا مالک ہو، دنیاوی جاہ و جلال اس کے قدموں میں ہو، مگر والدین کی خدمت اور اطاعت سے پہلو تہی کرنے والا رسول خدا کی نظروں میں ذلیل ہوگا اور اس کی ناک خاک آلودہ ہوگی۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، والدین کا ان کی اولاد پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دونوں تیری جنت ہیں اور دوزخ بھی۔ اگر تو نے ماں باپ کی فرمانبرداری کر کے انہیں خوش رکھا تو اس کی جزا بہشت ہے، اور اگر تو نے ان کی نافرمانی کی تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ خدا کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا عمل خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور خدا سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اور اپنے والدین کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ مسلم۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ماں کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ابن ماجہ۔ اس حدیث سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ والدہ کے ساتھ نیک سلوک کر کے آپ جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اور آپ اس کے حقوق کو پامال کر کے جہنم کا ایندھن بن سکتے ہیں۔ والدین غیر معمولی قربانی، بے مثل جانفشانی اور انتہائی شفقت سے ہماری سرپرستی فرماتے ہیں۔ ان کی زیر نگرانی ہم پرورش پاتے ہیں اور رفتہ رفتہ جوان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کے شکر گزار ہوں۔ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بڑے گناہ یہ ہیں: شرک کرنا ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور نافرمانی کرنا ماں باپ کی۔ بخاری شریف۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ جو اپنے محسن کا شکریہ ادا نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ احسان کرنے والے کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ خدا کے بعد خدا کے مخلوق پر والدین سے زیادہ کسی کا احسان نہیں ہوتا، بس اولاد کو والدین کا ہمیشہ ممنون رہنا چاہیے، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے ہیں، تمام عمر ان کے لیے کماتے ہیں اور آخر کار ساری جائیداد بخوشی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ان کو ناگوار گزرے۔ دراصل بڑھاپے کی عمر میں وہ قوت برداشت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت حساس ہو جاتی ہے، بعض اوقات وہ کچھ ایسے مطالبے اور تقاضے کرتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی ہر بات کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں اور ان کے جائز حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے فرمایا، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے خدا کے رسول، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ کچھ نوجوان اپنے والدین پر روک ڈالتے ہیں، ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے ہیں اور انہیں آنکھیں دکھاتے ہیں،
انہیں چاہیے کہ وہ خدا کے غضب کو دعوت نہ دے اور اپنے طرز عمل میں تبدیلی پیدا کرے۔ ہمیں والدین کو حضور بڑی عاجزی و انکساری سے بات کرنی چاہیے، ان کے غیر پسندیدہ اور ناگوار کلمات کو بھی بردباری اور صبر و تحمل سے برداشت کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جہنم سے دور رہیں اور جنت میں داخل ہوں؟ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم میں یہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عمر نے کہا کہ کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ آپ نے جواب دیا جی ہاں، میری والدہ زندہ ہے۔ ابن عمر نے فرمایا اگر تم ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو گے، ان کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات زندگی کے خیال رکھو گے تو ضرور جنت میں جاؤ گے، بشرط یہ کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد اپنے ماں باپ پر شفقت بھری نگاہ ڈالتی ہے خدا اسے ایک حج مقبول کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ اس طرح محبت کی نگاہ ڈالے تو پھر؟ آپ نے فرمایا کہ اسے 100 بار حج کرنے کا ثواب ملے گا۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ بڑھاپے میں والدین کی زیادہ خدمت کرے، کیونکہ جب کسی انسان پر بڑھاپا غالب آ جاتا ہے تو وہ گزر اوقات کے لیے روزی نہیں کما سکتا، وہ روٹی اور کپڑے کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ اکثر اوقات بیماری کا شکار ہوتا ہے، اس کی عادات بچوں جیسی ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت بچپن کی طرف لوٹ کر آ جاتی ہے، جیسے کوئی بچہ والدین کے سہارے پر زندہ رہتا ہے، اس طرح بڑھاپے میں والدین اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں، ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے۔ نیک اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچپن کو یاد رکھے اور اپنے والدین کے احسان کو فراموش نہ کرے تاکہ والدین کا بڑھاپا جوانی کی آغوش میں آرام اور سکون کے ساتھ باقی مدہ زندگی گزار سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور والد کی ناراضگی خدا کی ناراضگی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خدا کو خوش رکھنے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کو خوش رکھے۔ والد کو ناراض کر کے خدا کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ جو شخص والد کو ناراض کرے گا وہ شخص خدا کے غضب کو دعوت دے گا۔ والدہ کا حق والد پر فائق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک احسان اور خدمت گزاری کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ۔ مسلم شریف۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کے روح سے ماں کا مرتبہ باپ کی حیثیت سے بلند ہے۔ چونکہ ماں نسبتاً زیادہ کمزور اور حساس ہوتی ہے، اس کے احسانات اور قربانیاں بھی باپ سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے ماں کی خدمت کو باپ کی خدمت سے مقدم سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی خدمت اور حسن سلوک کی زیادہ حقدار ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں تکلیف اٹھا اٹھا کر اس کو پیٹ میں لیے پھری اور تکلیف ہی سے جلا، اور پیٹ میں اٹھانے اور دودھ پلانے کی یہ تکلیف دہ مدت 2.5 سال ہے۔ ماں اولاد کی پرورش کے لیے پہلم دکھ اٹھاتی ہے، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ابن ماجہ۔ قدم پر والدہ کے جنتیں قربان ہوتی ہیں، یہ وہ پستی ہے جس پر رفعتیں قربان ہوتی ہیں۔ اسماء بنت ابو بکر روایت کرتی ہیں کہ میری والدہ مکہ سے مدینہ آئی، وہ مشرکہ تھی۔ میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ اسلام سے بیزار ہیں، ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرو؟ رسول پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر یا مشرک والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ انہیں تمام قسم کی ضروریات زندگی مہیا کرنا اولاد کا فرض ہے۔
ایک حدیث میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں ہے فرمانبرداری کسی مخلوق کی خالق کی نافرمانی کرنے میں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف والدین بلکہ ساری مخلوق میں سے کسی کی بات بھی نہیں ماننی چاہیے، بلکہ خلاف شرع بات کو مان کر خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کی فرمانبرداری صرف معروف کاموں یعنی نیک اور شریعت کی روح سے جائز امور میں واجب ہے۔ اگر قریبی خون کے رشتے اور مال و دولت خدا اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل میں ایمان کا نشیمن نہیں۔ ایسی صورت میں آپ خدا کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ خدا اور رسول کی فرمان برداری اور اطاعت سب پر مقدم ہے، البتہ اگر والدین کافر یا مشرک ہوں اور خاموش رہیں، خدا کے اعلانیہ باغی نہ ہوں تو ان کی خدمت کرتے جائیے، لیکن اگر وہ خلاف شرع حکم دیں تو ان کی اطاعت سے انکار کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آدم بت پرست، بت تراش اور بت فروش تھا، وہ خدا کا بدترین دشمن تھا۔ حضرت ابراہیم نے محض اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا جوئی کے لیے اپنے باپ کی مخالفت کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حق تمام حقوق پر مقدم ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور اگر والدین یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شریک لائے تو مت کہا مان ان کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ نے کفر کی حالت میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ناشائستہ کلمہ منہ سے نکالا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے منہ پر تمانچہ مارا اور حضور سے شکایت کی۔ سرور عالم نے حضرت ابو بکر سے یہ واقعہ دریافت کیا۔ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، ورنہ ایسے بے جا کلمہ پر میں اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا۔ اسی طرح جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح مسلمانوں کے لشکر میں تھے اور ان کا باپ کفار مکہ کی طرف سے برسر پیکار تھا، وہ اپنے بیٹے کو جان سے مار دینے کی تبلیغ میں لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے جب دیکھا کہ ان کا کافر باپ محض انہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرنے کا خواہش مند ہے تو انہوں نے اپنی جان بچانے کی انتہائی کوشش کی، لیکن جب کوئی چارہ کار باقی نہ رہا تو انہوں نے اپنے باپ کو موقع پا کر ہلاک کر دیا۔ ان واقعات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر والدین خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہوں اور اپنی اولاد کے خون کے پیاسے ہوں تو ان کی ان کارروائیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ دین کے بارے میں کوئی رعایت نہیں، والدین کو سمجھاتے ہوئے متانت اور آداب کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ رضائی ماں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنے دودھ سے بچے کی پرورش کی ہوتی ہے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی آپ پر لازم ہے۔ حضرت ابو طفیل سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے تھے، اتنے میں ایک عورت آئی اور نبی پاک کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ آپ نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ سے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی ماں کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی مبارک چادر خود اپنے ہاتھوں سے بچھائی اور اپنی ماں کو اس پر بٹھا دیا۔ بعض بدنصیب نوجوان اپنے والدین کو ایذا دیتے ہیں۔ نبی پاک نے اس حرکت کی سختی سے ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا بہشت میں داخل نہیں ہوگا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر ماؤں کو ایذا دینا، بچوں کو زندہ درگور کرنا، نیز بخیلی اور گداگری، قیل و قال، کثرت سوال اور ایذا مال تمام غیر اخلاقی کام ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا، اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ،
کیا کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی کبھی حقیقتاً ایسا ہوتا ہے اور کبھی مجازاً جب آدمی گالی دیتا ہے کسی شخص کے باپ کو یا کسی کی ماں کو، پس وہ گالی دیتا ہے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بے شک کوئی شخص براہ راست اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے، لیکن اگر کوئی بد زبان شخص کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جواباً اس کے والدین کو گالی دے۔ چنانچہ اس لیے حضور نے کسی کو گالی دینے کی ممانعت کر دی ہے، کیونکہ اس طرح اس کے اپنے ہی والدین کی تذلیل ہوگی اور وہ گناہگار ہوگا۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، میرا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ آپ نے پوچھا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جا اور اس کے ساتھ نیک سلوک کر۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ والدہ اور اس کے عزیز و اقارب کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا پھل نہایت شیریں ہوتا ہے۔ ماں باپ سے اللہ کی رضا کی خاطر نیک سلوک کرنا مشکلات سے نجات کا ذریعہ ہے۔ ابن سعدی سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک ایک شخص آپ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میری ماں کی نیکی میں سے کچھ باقی ہے؟ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے سلسلے میں اب بھی کچھ باقی ہے تاکہ میں ان کی وفات کے بعد بھی نیک سلوک کر سکوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے دعا کیجئے، ان کی وصیت کو پورا کیجئے، ان کے رشتہ داروں کی عزت و توقیر کیجئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ خدا زندگی میں ماں باپ کا نافرمان رہا ہو اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے خدا سے ان کی بخشش کی دعا کرتا رہے یہاں تک کہ خدا اس کو اپنے محبوب بندوں میں لکھ دے۔ والدین کی وفات کے بعد ان سے نیک سلوک کرنے کی 5 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، نماز جنازہ سنت کے مطابق پڑھیں یا پڑھائیں اور بڑے خلوص، سوز اور رجوع سے دعائیں پڑھیں۔ نمبر 2، ایثار ثواب کے لیے ریاکاری اور نمائش سے بچ کر خدا کے نام پر صدقات و خیرات دیں۔ نمبر 3، محتاجوں، تنگ دستوں، مسجدوں اور دینی خدمات کے لیے خیرات و عطیات دیں۔ نمبر 4، والدین کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش طلب کریں۔ نمبر 5، اگر انہوں نے کوئی نظر مانی ہو تو وہ ادا کریں یا ان کے ذمہ قرض ہو تو اس کا ادا کرنا اولاد کا فرض ہے، نیز ان کے تمام عہد و پیمان بھی اولاد کو پورے کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ نے نظر مانی تھی لیکن وہ نظر پوری کرنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، کیا میں ان کی طرف سے یہ نظر پوری کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تم ضرور ان کی طرف سے نظر پوری کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد میت کے درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا؟ خدا کی جانب سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی تھی اور خدا نے اس کو قبول کر لیا۔ ایک مرتبہ نبی پاک نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، صرف 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتی رہتی ہے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا اس کا پھیلایا ہوا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور پھر اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ والدین کو اولاد کی نیکیوں کا اجر ملتا ہے کیونکہ وہ اولاد کے وجود میں آنے کا موجب ہوتے ہیں۔ اولاد جو نیک کام کرے گی والدین کو اس کا ثواب ملے گا، اس لیے نماز قائم کرو، روزے رکھو، صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ دو اور حج کرو۔
اللہ کے دین کی خوب اشاعت کرو، اپنے اخلاق اور کردار کو داغدار نہ ہونے دو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ، اور والدین کے احسانات کے پیش نظر انتہائی دل سوزی اور قلبی جذبات کے ساتھ ان کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرو اور یہ دعا مانگو۔ یہ دعا والدین کا قرض ہے اور اولاد پر فرض ہے۔ اے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ اے پروردگار، میں بچپن میں بے بس تھا، میرے والدین نے جانفشانی اور شفقت سے میری پرورش کی، میری خاطر اپنے عیش و آرام کو قربان کیا۔ اب بڑھاپے کی کمزوری اور بے بسی کی وجہ سے وہ مجھ سے زیادہ تیری رحمت اور شفقت کے محتاج ہیں۔ خدایا، میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، تو ہی ان کی سرپرستی فرما اور ان کی حالت ذات پر رحم کر، تو انہیں اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے۔ باپ کے دوستوں اور والدہ کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا مظاہرہ کیجیے، ان کا دل کی گہرائیوں سے احترام کیجیے، ان سے بوقت ضرورت مشورے طلب کیجیے اور ان پر عمل کیجیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ نیک سلوک یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے عزیز و اقارب کے ساتھ بھلائی کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ میں آیا تو میرے پاس عبداللہ بن عمر تشریف لائے اور کہنے لگے، ابو بردہ، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، میں نے نبی کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص قبر میں اپنے باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کے احباب کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اور پھر فرمایا، بھائی، میرے باپ حضرت عمر اور آپ کے والد میں گہری دوستی تھی، میری خواہش ہے کہ میں اس دوستی کو نبھاؤں اور اس کے حقوق ادا کروں۔ حضرت ابی بکرہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی اطاعت سے نکل جانا اور ناپا کا یعنی تعلق کا کاٹنا گناہ ہے۔ ترمذی۔ آدمی کا ہر قسم کا رشتہ صرف ماں باپ کی وجہ سے استوار ہوتا ہے۔ بھائی، بہنیں، بھتیجے، بھانجیاں اور ان کی اولاد، چچے، اور غرض یہ کہ سب رشتے محض والدین کے سبب ہی سے بنتے ہیں، اس لیے ان کو رحم اور خون کے رشتے کہتے ہیں۔ اور ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، یعنی ان رشتوں سے میل ملاپ بڑھاؤ، محبت کرو، ان کی اطاعت کے مجسمے بن جاؤ، بزرگوں کا احترام کرو اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ۔ ان سے قطع تعلق بلا وجہ نہ کرو، کیونکہ قطع تعلق کرنے والوں کو آخرت میں سزا کا خوف دلایا گیا ہے۔ باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کے سامنے نظر جھکا کر رکھو تاکہ اللہ تم کو دنیا میں سر بلند کر دے۔ والدین کے شکر گزار رہیے، کیونکہ محسن کی شکر گزاری ہمارا اخلاق فرض ہے۔ والدین جس غیر معمولی قربانی اور بے مثل جان فشانی سے ہماری پرورش کرتے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ ہمارا سینہ ان کی خدمت اور محبت کے جذبہ سے معمور ہو اور ہمارے دل کا ریشہ ریشہ ان کا شکر گزار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خدا نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ان کی شکر گزاری کی تاکید فرمائی ہے، یعنی انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار رہو۔ زبان پر لاؤ مت ایسی حکایت کرے مادر پدر جس سے شکایت کرو گے جو خدمت ماں باپ کی، تو دونوں جہاں میں تم کو عزت ملے گی۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، مجھے اور میری اولاد کو نماز پر قائم رکھ، اور اے ہمارے رب میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور سب ایمان والوں کو روز محشر کو بخش دینا، آمین۔ جب ایسا حق ہے ماں اور باپ کا، کرو تم اے پسر حق ان کا ادا۔ یاد رکھو، تم ساری دنیا سے مقابلہ کر کے جیت سکتے ہو، مگر اساتذہ اور والدین سے ہرگز نہیں جیت سکتے۔
اگر تم ایسا کرو گے تو ناکامی اور نامرادی تمہارا مقدر ہوگی اور دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی کا طوق تمہارے گلے میں ہوگا۔ دعا ہے کہ خالق ارض و سما ہمیں ایسی بری تقدیر سے بچائے۔ آمین فی امان اللہ۔